وقت انسان کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام اگر مومن نیک ہے تو اللہ کی طرف سے 500 فرشتے جنت کا طبق لے کر، جنت کا گلدستہ لے کر مومن کے پاس تشریف لائیں گے، اور جنت کا گلدستہ اس کے تھوڑی کے پاس جیسے ہی رکھیں گے، مومن کی روح اس کے جسم سے نکلنے کے لیے تھڑپڑانے لگے گی، تو کہنے لگے گی میں حب اللہ للقیہ، میں اللہ کی محبت میں اس بات کی تمنا کر رہی ہوں کہ مجھے اس مرد مومن کے جسم سے فوراً نکالا جائے اور اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے، تاکہ میں اللہ کے دربار میں پہنچ کر شکرانے کا سجدہ ادا کروں۔ تو جیسے جنت کا گلدستہ پھولوں کا ایک گفٹ لا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام مومن بندے کی روح کے لیے تحفہ ہدیہ پیش کریں گے، اس کی روح خود اللہ کے پاس چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو زندگی مرحمت فرمائی ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے مرحمت فرمائی ہے۔ انسان جب دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کا ایک عرصہ ویسے تیسے بچپن میں بڑے ہونے میں گزر جاتا ہے، پھر آدمی جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اس کے عزائم اور ارادے بلند ہو جاتے ہیں، امیدیں بڑھ جاتی ہیں، اور انسان سوچنے لگتا ہے میں اپنی زندگی میں یوں کر جاؤں گا، ایسے کر لوں گا، ویسے کر لوں گا۔ اس طرح انسان اپنی زندگی کی امیدوں میں کھویا ہوا اپنی جوانی کو گزارتا ہے، پھر آگے جوانی جب گزر جاتی ہے اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، آدمی ادھیڑ عمر پر پہنچ کر جب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اب وہ یوں کہنے لگتا ہے کہ بھائی بچپن بھی گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، اب جو مرحلہ ہے یہ بڑھاپے کا مرحلہ چل رہا ہے، پتہ نہیں کتنی زندگی ابھی باقی ہے، ہم سب کو دنیا سے کب کوچ کر جانا ہے، آخرت کی طرف رواں دواں ہونا ہے۔ تو معلوم ہوا انسان کی زندگی مثل برف ہے، برف جیسے پگھل جاتی ہے آدمی کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی، ایسے انسان کی زندگی بھی مثل برف کے پگھل جاتی ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کے لیے، اس امت کے لیے برائے رہبر، نذیر و بشیر بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انداز میں اپنی امت کو سمجھایا جس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی، جس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، یہاں تک کہ سب سے پہلا مرحلہ میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس بات کا پیغام پیش فرمایا آپ ہماری طرف سے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو آخرت کی فکر دلائیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے ایک ایک کا نام لے کر بتایا کہ دیکھو تمہاری دنیا تمہارے کام کی نہیں ہے، تمہاری آخرت تمہارے کام کی۔ یہاں تک کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر کہنے لگے میری پھوپھی اے صفیہ، اگر تم جانتی ہو، پہچانتی ہو، سمجھتی ہو تو سمجھ لو کہ میں تمہارا دنیا میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ساتھ دے دوں گا، لیکن یاد رکھنا جب یہ زندگی میری تمہاری گزر جائے گی، آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی، میں تمہارا کسی اعتبار سے کچھ بھی ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ خود میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ دنیا کی زندگی میں تو انسان کا سہارا بن سکتا ہے، مگر آخرت کی زندگی میں کوئی کسی کا سہارا نہیں بن سکتا۔
یہاں تک کہ خود میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لخت جگر نور نظر ہے، اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے بیٹی فاطمہ، اگر تو دنیا میں میرے سے کچھ مدد حاصل کرنا چاہتی ہو تو میں ضرور دنیا میں تیرے کام آ جاؤں گا، یاد رکھنا تو محمد کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں تیرے کام نہیں آ سکتا۔ جو تو دنیا بنائے گی، جو تو آخرت بنائے گی دنیا میں رہتے ہوئے، وہ آخرت تجھے کام آنے والی ہے۔ اسی لیے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جنت البقیع میں مدفن کر دیا جاتا ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے مخاطب ہو کر کہنے لگتے ہیں، یا قبر اتدری من انت الیہا الی، اے قبر کیا تو جانتی ہے کہ تیرے پاس کس کو پہنچایا گیا ہے؟ وہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہے جنہوں نے اپنا بچپن نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ گزارا ہے، یہ وہ بیٹی ہے جن کے لبوں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ اے خبر جانتی ہے کیا تو تیرے حوالے کس کو کیا گیا ہے؟ یہ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو جنت کے سردار حضرت حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی یہ والدہ ہیں۔ اے خبر تو کیا جانتی ہے تیرے حوالے جس کو کیا گیا ہے وہ خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی محترمہ ہے۔ خبر سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہنے لگتے ہیں، اے خبر کیا تو جانتی ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے بہت سارے مواقع برائے عبرت کے لیے میرے اور آپ کے آگے کر دیتے ہیں تاکہ ہم بھی اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اس خبر کے ڈھیر کو گویائی مرحمت فرماتے ہیں۔ وہ خبر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگتی ہے، یا ابا ذر لا موضوع حسب ولا نسب بل موضوع عمل، اے ابو ذر یہ جو جگہ ہے یہاں نہ حسب دیکھا جائے گا یا نہ نسب دیکھا جائے گا، یا نہ تو یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارا باپ کون ہے، یا یہ نہ دیکھا جائے گا کہ تم کس کے بیٹے ہو اور تم کس کی نسل سے ہو، تم کس خاندان سے ہو۔ اے ابو ذر یہ وہ جگہ ہے یہاں نہ دیکھا جائے گا تمہاری پرورش کس نے کی ہے، تم نے کیسے زندگی گزاری ہے، بلکہ یہاں پر بل موضوع عمل، یہاں وہ دیکھا جائے گا تم نے زندگی میں عمل کتنا کیا ہے۔ یہ خبر وہ جگہ ہے جہاں پر آدمی کو عمل کے اعتبار سے پرکھا جائے گا، یہ خبر وہ جگہ ہے جہاں پر آدمی کو عمل کے ترازو سے وزن کیا جائے گا، یہ وہ خبر وہ جگہ ہے یہاں پر آدمی کو سہارا بننے کے لیے نماز کھڑی کی جائے گی، سہارا بننے کے لیے روزہ کھڑا کیا جائے گا، سہارا بننے کے لیے زکوٰۃ کھڑا کیا جائے گا، سہارا بننے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، سہارا بننے کے لیے صدقہ خیرات کھڑا کیا جائے گا۔ دنیا کی زندگی تو ویسے تیسے گزر جائے گی، اصل تو آخرت ہے، اصل تو خبر ہے۔
انسان جب اپنی زندگی کو گزارتا ہوا بڑھاپے پر پہنچ جاتا ہے وہ خود یوں کہنے لگتا ہے اب تو زندگی گزر گئی ہے، آگے کیا ہوگا ہمارے بارے میں معلوم نہیں۔ تو اگر زندگی اچھی گزری ہے اللہ تعالیٰ قبر کو بھی بڑی اچھی بنائے۔ اگر زندگی اچھی گزری ہے اللہ کی طرف سے حشر کا مسئلہ بھی بڑا آسان ہوگا۔ اگر زندگی اچھی گزری ہے باقی سارے منازل آسان کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے قرآن خود کہتا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ ما ہنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ اللہ فرماتے ہیں انسان جب دنیا سے رخصت ہوگا وہ یہ سوچے گا کاش موت پہ سب کچھ ختم ہو جاتا، دوبارہ زندہ ہونا ہی نہ ہوتا، بس یہ دنیا کی زندگی جیسے تیسے گزر گئی ویسے ہی ہو جاتا، آگے کچھ بھی نہ ہوتا، بس انسان کی موت میں سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اس طرح انسان کہے گا اور یہ کہے ما غنی عنی مالیہ، میرا جو مال تھا میں نے جس کے پیچھے سب کچھ محنت کر کے جمع کیا تھا، خون پسینہ ایک کر کے زندگی سب کی سب داؤ پہ لگا کے جس مال کو میں نے جمع کیا تھا ما غنی عنی مالیہ، آج وہ مال میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہلک عنی سلطانیہ، اللہ اپنے طرف سے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں آج جس نام کے پیچھے جس عہدے کے پیچھے تم مرا جا رہا ہے کل کے دن وہ عہدہ و نام تجھے کام آنے والا نہیں۔ ہلک عنی سلطانیہ، تیرے عہدے اور تیرے نام سے تیری پہچان قبر کے اندر نہیں ہوگی، بلکہ یوں کیا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا اگر زندگی اچھی نہیں گزری خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑ لیا جائے اور اس کے گلے میں توق ڈال دیا جائے، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم پہنچا دیا جائے۔ اس طرح انسان کی زندگی کا معاملہ کیا ہے؟ صرف میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد اپنوں کو بھی سمجھایا غیروں کو بھی سمجھایا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا لِتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کو تو سمجھانے کی محنت فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے پڑوس والوں کو، آپ اپنے آس پاس میں رہنے والوں کو سمجھانے کی فکر فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم بڑھا کے سارا مکہ پھر کر اپنی انسانیت کو، اپنی امت کو یہی سمجھایا کرتے تھے کہ دنیا چند دن کی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی۔ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور امت پر شفقت اور امت کا درد و غم اور امت کو سمجھانا اتنا لکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی 13 سالہ زندگی میں ابو جہل کے پاس تقریباً حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 مرتبہ سے زائد مرتبہ تشریف لے گئے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ میرا ایک ایک امتی دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے جہنم کی دہکتے ہوئے آگ سے بچ کے جنت میں جانے والا کیسے ہو؟ وہ ابو جہل جو ہمیشہ تکلیف پہنچانے کے ڈر پہ رہتا تھا، وہ ابو لہب جو ہمیشہ تکلیف پہنچانے کے ڈر پہ رہتا تھا، اتنی تکلیف میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کے سمجھانے کے راستے میں دی گئی، جس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکلیف کو برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ ہر صبر کا پیالہ کبھی نہ کبھی لبریز ہو جاتا ہے۔ ابو لہب جس نے خود بھی ستایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کھلے عام اس نے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی بات کی تھی، اور اس کی بیوی ام جمیل نے بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب جیسی سورت نازل فرمائی،
ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو جب معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت اتاری گئی ہے اور تا قیام قیامت تک کے لیے لعنت اتاری گئی ہے، تو ام جمیل نے اپنے ہاتھ میں پتھر لیا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکل گئی۔ وہ اپنی زبان سے یوں کہہ رہی تھی، جہاں کہیں بھی مجھے محمد نظر آئے گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سر میں پھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ڈھونڈتی ڈھونڈتی پہنچی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ساتھ میں میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام جمیل کے درمیان میں پردہ حائل کروا دیا کہ ام جمیل نے صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا۔ وہ تشریف لائی اور کہنے لگی، اے ابو بکر، میں کھلے ہوئے عام طور پر اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ میں تیرے محمد کے دین کو صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کے لیے تیار نہیں، اعوذ باللہ، اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر آسمان سے لعنت اتاری نہیں ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ محمد مجھے جہاں بھی نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے سر پہ پتھر سے دے ماروں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام جمیل کے درمیان میں پردہ حائل کروا دیا۔ تو یہ دین کے راستے کو میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھانا شروع کروایا کہ میری امت دنیا میں آنے کے بعد آخرت کی تیاری کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے، لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ام جمیل کو معلوم ہو جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دین کے خاطر اس کے پاس دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو ام جمیل ابو لہب کی بیوی وہ منصوبہ بنانے لگ جاتی کہ میں کیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنے کا پلان بناؤں، ان کے راستے میں کچرا ڈالنے کا کیسے پلان بناؤں، ان کے راستے میں کانٹے بچھانے کا کیسے پلان بناؤں، یہاں تک کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو لہب اور اس کے بیٹوں کے ذریعے سے وہ تکلیف پہنچی کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بد دعا کے لیے تیار ہو گئی۔ ایک مرتبہ جب ابو لہب اور اس کا بیٹا عتیبہ ملک شام کا سفر کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، عتیبہ اپنے باپ ابو لہب سے کہنے لگتا ہے، میں تھوڑا محمد کی خبر لے کے آتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے دین کو پہنچانے میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، وہ اپنے دین کے پھیلانے میں بہت آگے بڑھنے لگا ہے، میں اس کی تھوڑا خبر لے کے آتا ہوں۔ تو عتیبہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، جبکہ وہ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو لخت جگر نور نظر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں بیٹیوں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے دو عتبہ اور عتیبہ ان دونوں کے نکاح میں مرحمت فرمایا۔ ان دونوں نے اس دین کے پھیلانے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے خاطر بیک وقت اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیا۔ ایک باپ پہ اس سے بڑھ کے موت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے رہتے ہوئے اس کی دونوں بیٹیاں طلاق شدہ بن کر اس کے گھر آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی تکلیف دی گئی، بس اتنا ہی نہیں کیا، عتیبہ آ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے محمد، میں تیرے دین کو ماننے والا نہیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، سراسر میں تیرے دین کے اعتبار سے اپنی طرف سے جو ہے زبردستی سے یوں کہتا ہوں کہ میں تیرے دین کو نہیں مان سکتا،
بس اتنا نہیں کہتا، وہ چہرہ جس کو پسند کیا میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا کہ اے محمد آپ اپنی جوتیاں پہن کے ہمارے عرش پہ تشریف لائیے، آپ کی جوتیوں کی برکت بھی ہمارے عرش کے لیے بڑی نرالی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اتنی بڑی مقدس تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اللہ کے نزدیک کتنا مقدس تھا ہوگا۔ اسی لیے کہنے والوں نے یوں کہا ہے، اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والی عورتیں دیکھ لیتی تو ان کے کلیجے ضرور پھٹ جاتے، مگر اس وقت کے عرب کے لوگوں کے کلیجے، اس وقت کی عورتوں کی کلیجے اس لیے نہیں پھٹے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ وہ اپنی امت کو دنیا سے آخرت کی طرف رجوع کرانے کے لیے تشریف لائے۔ بس یہی فکر، یہی دھن اور یہی محنت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، میری امت دنیا تو گزار کے آ جائے گی لیکن دنیا کی زندگی میں وہ اپنی آخرت بنا کر آئے۔ اور طیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کرتے ہوئے اپنی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوک دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک دین کے امت تک پہنچانے کے خاطر ایسی تکالیف کو برداشت کرنا پڑا۔ تو جیسے تھوکتا ہے اللہ کی طرف سے، درمیان میں فرشتہ حائل ہوتا ہے، وہ تھوک بجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑنے کے زمین پہ پڑ جاتا ہے۔ اب اس دل کا صبر بھی لبریز ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بددعا نکلتی ہے کہ تجھے شیروں میں سے ایک شیر کھا جائے یا کتوں میں سے ایک کتا کھا جائے، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہوتی۔ تو طیبہ جب تشریف لے جاتا اپنے باپ ابو لہب کے پاس، باپ پوچھتا ہے بتا تو نے محمد کے ساتھ کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ طیبہ کہنے لگتا ہے میں نے محمد کے گستاخی کی اور اتنی نہیں کہ حد درجے گستاخی کی اور ان کے چہرے پر تھوک کر میں تشریف لایا۔ ابو لہب اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے اس وقت محمد نے تمہارے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ تو طیبہ کہنے لگتا ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ کتوں میں سے ایک کتا تجھے ضرور کھائے۔ اب ابو لہب اپنے آپ میں حواس باختہ ہو جاتا ہے، اسے اب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ نبی کی بددعا پکی سچی ہے، میرے بیٹے کو ضرور وہ تکلیف آنے والی ہے جس کی بددعا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ بہرحال ابو لہب اپنے بیٹے کو لے کر ملک شام کی طرف نکل جاتا ہے اور رات کا وقت ہوتا ہے، ٹھکانے کے لیے پڑاؤ ڈالا جاتا ہے، آرام کرنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ وہاں پر ایک یہودی پادری نظر آتا ہے، لوگ اس سے بات چیت کرنے لگتے ہیں تو یہودی پادری کہنے لگتا ہے آپ نے یہاں کیوں پڑاؤ ڈالا ہے؟ یہ جگہ بڑی خطرناک ہے، یہاں پر شیروں کی رات میں آمد و رفت ہوتی ہے، شیر اس راستے پر آتے جاتے ہیں، یہ بڑا عجیب و غریب جنگل ہے، یہاں نہیں ٹہرنا چاہیے تھا، چلو آ گئے ہیں، اپنی بڑی حفاظت کرنا۔ تو ابو لہب اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے تدبیر سوچتا ہے کہ اپنے پورے آئے ہوئے لشکر کا سامان ایک میدان میں وہ گرجا گھر کے صحن میں جمع کرتا ہے اور اپنے بیٹے عتیبہ سے کہتا ہے تو سب سے اوپر سو جانا، ہم تیری نگرانی کے لیے سب کے سب نیچے سو جائیں۔ تو ہوتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا تھی، وہ کہاں بچنے والا تھا؟ ایک شیر جنگل سے تشریف لاتا ہے اور ہر ایک کو سونگتا ہوا پورے لشکر کا معائنہ کرتا ہے، آخر میں وہاں پہنچتا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تھا، اور وہاں پہنچ کر عتیبہ کو اپنے آپ سے تہس نہس کر کے چیر پھاڑ کے ختم کر کے چلا جاتا ہے، جبکہ نیچے کے لشکر میں بہت سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں،
مگر اسی پر اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا اثر ہو جائے، جس نے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پہنچانے کے راستے میں آڑ بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی۔ عزیز بزرگوں، دوستو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں آنے کے بعد اور اللہ کی طرف سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی تکمیل کے بعد اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں یہی فکر فرمائی کہ میری امت دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے اپنی آخرت کو کیسے بچا کر بنا کر جانے والی بن جائے۔ آج ہم خود اپنے آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ آدمی دنیا کے چند پیسوں کے خاطر، ایک عہدے کے خاطر کتنی کچھ محنت کر جاتا ہے۔ مرد تو مرد ہماری گھروں کی مستورات بھی، ہماری گھروں کی ماں بہنیں بھی چند دنیا کی ٹھیکریوں کے لیے اپنے آپ کو ایسے فارغ کر رہی ہیں جس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، جبکہ اس سے بڑا مسئلہ دین کا ہے، آخرت کا ہے، موت کا ہے، خبر کا ہے، حشر کا ہے۔ آج دنیا انسانیت پر اتنی چھا چکی ہے، آدمی چند ٹھیکریوں کے خاطر اپنی آخرت کو بھلا بیٹھا ہے۔ آپ کو اندازہ لگائیے ابھی ہمارے آنکھوں سے کیسا منظر گزرا ہے کہ چند پیسوں کے لیے لوگ کیسے کیسے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وقت کی دھوپ کی تپش بھی برداشت کرنے کے لیے تیار، اپنے گھر کا وقت دینے کے لیے بھی تیار، اپنے کھانے کو آگے پیچھے کرنے کے لیے بھی تیار۔ اس کے مقابل میں ہماری زندگی کے اللہ کے حکم کا کیا معاملہ ہے، میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا کیا معاملہ ہے؟ اس بات کا اندازہ اس وقت میرے اور آپ کو ہوگا جب اللہ کی طرف سے حضرت اسرائیل علیہ السلام پیغام اجل لے کر حاضر ہوں گے۔ ان کی یہ فرمائش ہوگی انسان کے چلے جانے کے بعد جب لوگ رو رہے ہوں گے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہو کے کہنے لگیں گے، اے گھر والوں کیوں رو رہے ہو؟ ہم نے تمہارے رشتہ دار کی ایک سانس میں بھی کمی نہیں فرمائی، ہم نے اس کے پورے سانسوں کی جینے کا حق اسے مرحمت فرمایا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کے مسئلے پر طے فرمایا ہے، وہ کھڑے ہو کے اعلان کریں گے، اے لوگوں تم کیوں رو رہے ہو اس کے مرنے پہ؟ ہم نے اس کی روزی کا ایک دانہ بھی نہیں فرمایا۔ تو اس وقت انسان اپنے سارے منظر کو یاد کر کے افسوس کرے گا، کاش یہ زندگی صحیح گزار کے اپنی آخرت کی تیاری کر لیتا، بڑا اچھا ہوتا۔
اس وقت انسان کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام اگر مومن نیک ہیں تو اللہ کی طرف سے 500 فرشتے جنت کا طبق لے کر، جنت کا گلدستہ لے کر مومن کے پاس تشریف لائیں گے، اور جنت کا گلدستہ اس کے ٹھوڑی کے پاس جیسے ہی رکھیں گے، مومن کی روح اس کے جسم سے نکلنے کے لیے تھڑ تھڑانے لگے گی، تو کہنے لگے گی میں حب اللہ للقیہ، میں اللہ کی محبت میں اس بات کی تمنا کر رہی ہوں کہ مجھے اس مرد مومن کے جسم سے فوراً نکالا جائے اور اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے، تاکہ میں اللہ کے دربار میں پہنچ کر شکرانے کا سجدہ ادا کروں۔ تو جیسے جنت کا گلدستہ پھولوں کا ایک گفٹ لا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام مومن بندے کی روح کے لیے تحفہ ہدیہ پیش کریں گے، اس کی روح خود اللہ کے پاس چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس کے آگے سارے مناظر کھلنے لگ جائیں گے کہ ہماری آخرت کیسے سچ کے بن چکی ہے، ہماری آخرت کیسے سبر کے نکھر چکی ہے، اب ہمیں یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے جنت کی حوریں ترانہ گنگناتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اس کے لیے فرشتے یوں کہیں گے سلام علیکم، آپ کے لیے سلامتی ہو، آپ نے اپنی اچھی زندگی گزاری۔ اللہ معاف فرمائے اگر ہم نے مومنانہ زندگی نہیں گزاری، دنیا کرتے کرتے، دنیا بکتے بکتے، دنیا کے پیچھے وقت گزارتے گزارتے، دنیا کے پیچھے اپنی جوانی کھپاتے ہوئے، اپنی ادھیڑ عمر کی زندگی کھپاتے ہوئے، اپنے بڑھاپے کی عمر کو کھپاتے ہوئے آخرت کی طرف جائیں گے، اللہ کی طرف سے حضرت اسرائیل علیہ السلام بڑے ڈراؤنی شکل میں، دیو کی شکل میں اس آدمی کے پاس تشریف لائیں گے۔ ان کے پاس اللہ معاف فرمائے جہنم کا ایک بڑا خطرناک کوڑا ہوگا، اتنا خطرناک کوڑا ہوگا جس کو ساری دنیا مل کے نہیں اٹھا سکے، اور جہنم کے طبق کے اندر آگ کے انگارے بھر کے اس آدمی کے پاس لایا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا اے نافرمان روح، چل اس رب کے دربار میں جس نے ساری زندگی اپنے رب کی نافرمانی میں گزاری۔ جیسے وہ آدمی دیکھے گا وہی کیا حیرت ہوگی، اور اس وقت کا ڈر ہی کتنا خوفناک ہوگا جس نے اپنی زندگی اللہ کو بھلا کر، اپنی آخرت کو بھلا کر، اپنی خبر کو بھلا کر گزار دیا۔ خود اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمنا فرمائی تھی ملک الموت کی اصل شکل کو دیکھنے کے لیے، جب وہ خود ایک وقت کے نبی ہو کر دیکھتے ہیں تو اتنی خوفناک شکل ہوتی ہے کہ وہ خود بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے حضرت اسرائیل علیہ السلام جب ایک آدمی کے پاس جس نے دنیا کماتے کماتے، دنیا بکتے بکتے اپنی زندگی گزار کر آخرت کی طرف جا رہا ہوگا، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اس کی روح اس کے جسم سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اس کو زبردستی نکالا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کے انگوٹھوں سے اس کی روح کو کھینچا جائے گا، وہ آ کے اس کے پنڈلیوں میں اٹک جائے گا، پھر وہاں سے بھی کھینچا جائے گا، وہ آ کے اس کے گردوں میں اٹک جائے گا، پھر آگے وہاں سے بھی کھینچا جائے گا، اس کے پیٹ میں اٹک جائے گی، پھر وہاں سے بھی کھینچا جائے گا، اس کے سینے میں اٹک جائے گی، پھر وہاں سے بھی کھینچا جائے گا، اس کی آنکھوں میں اٹک جائے گی، پھر وہاں سے بھی کھینچا جائے گا، پھر اس کی روح کو زبردستی اس کوڑے سے مار مار کے اس کے جسم سے نکالا جائے گا، اور آدمی اپنی روح کو نکلتا ہوا دیکھ کر افسوس کے ناطے اس کی آنکھیں کھڑی کی کھڑی رہ جائے گی۔ وہ منظر آپ پہ بھی آنے والا ہے، وہ منظر میرے پہ بھی آنے والا ہے۔ اسی لیے ایک جنازہ جب راستے میں جا رہا تھا، لوگ اس کے بارے میں یوں کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے، تو ایک بزرگ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے بھائی یہ تیرا جنازہ ہے، اگر غصہ آ جائے تو میرا جنازہ ہے، اس لیے کہ اس نے 3 تکالیف کے مراحل کو پاس کر کے آگے نکل چکا ہے، مگر میرے اور آپ پہ وہ 3 تکالیف کے مراحل آنے والے ہیں۔ ان میں پہلا مرحلہ ہوگا کہ میں اور آپ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے فیس کریں گے،
اس وقت کا منظر ایسے ہوگا، حدیث خود کہتی ہے، حضرت شیخ نے بیان کروایا ہے، اگر آدمی کی اس تکلیف کے موقع پہ جب اس کی جان سے، اس کے جسم سے اس کی جان کو نکالا جائے گا، اگر اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے تو آگے جتنے لوگ ہوں گے ان کی سر کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتنی اس کو تکلیف ہوگی جب اس کی جسم سے روح کو نکالا جائے، تو اس وقت کا منظر اسے پیش کرنا پڑے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اور دوسرا، چلے جانے کے بعد اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ اس کا مسئلہ ہوگا کہ اس کی روح کو یا تو نیک لوگوں میں پہنچا دیا جائے گا یا برے لوگوں میں پہنچا دیا جائے گا۔ پھر تیسرا مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہوگا، وہ اس کے اوپر ساری دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں آسان ہو جائیں گی۔ اب باقی کا آگے کا مسئلہ شروع کیا جائے گا، یا تو اس کے لیے اچھی زندگی ہوگی یا اس کے لیے خراب زندگی ہوگی۔ تو ان تین منزلوں کو ہر آدمی کو پار کرتے ہوئے اس کے بعد کی خبر کی منزل کو آدمی کو پہنچایا جائے۔ تو اگر زندگی اچھی گزری، روح کو بڑے اچھے نرالے انداز میں نکالا جائے گا، جیسے آٹے میں سے باہر نکالا جاتا ہے ویسے نکالا جائے گا، وہ روح خوش و خرم ہو کر پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے گی، مرحبا کہتے ہوئے پہلا آسمان بھی اپنے دروازوں کو کھولے گا، دوسرا آسمان بھی اپنے دروازوں کو کھولے گا، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے دروازے اس کے لیے بڑے اچھے اکرام کے ناطے کھولے جائیں گے۔ اب اس کی روح بڑی خوشی کے ساتھ اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہوئے اس مومن مرد کے لیے یہ دعا دے گی، بڑا نرالا تیرا جسم ہے، اللہ کے حکم کے لیے تو کھڑا ہوتا تھا، اللہ کے حکم کے لیے تو سجدہ کرتا تھا، اللہ کے حکم کے لیے تو رات کو رات نہیں دیکھتا تھا، اللہ کے حکم کے لیے تو دن کو دن نہیں دیکھتا تھا، تیری جسم کی کوشش اور مشکل کے برداشت کرنے نے آج مجھے اتنی راحت پہنچائی ہے کہ میں رب کریم کے دربار میں پہنچی ہوں۔ اس طرح اس کی روح سے دعائیں دیتے ہوئے اللہ کے یہاں عرش پر پہنچ کر سجدہ کرے گی۔ اب اسے اعلیٰ درجے کی روحوں میں علیین میں پہنچا دیا جائے۔ اگر بری روح ہوگی اللہ معاف فرمائے، ایک تو زبردستی سے نکالا جائے گا، بڑی مشکل سے جسم سے روح نکلے گی، پھر جب وہ آسمان پر پہنچے گی، آسمان کا پہلا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے گا، یوں کہا جائے گا، اے بری روح تو اللہ کی نافرمانی کرنے والی تھی، تجھے کیسے اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے جگہ دی جائے؟ اس طرح کہہ کر پہلا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا، دوسرا بھی بند کر دیا جائے گا، تیسرا بھی بند کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے ساتوں دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ اب اسے زمین کے اس سجلین والی جگہ میں پہنچا دیا جائے گا جہاں پر بری روحوں کو رکھا جائے گا۔ اب میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اچھی زندگی بنا کر جائیں گے یا بری زندگی بنا کر جائیں گے، سب کچھ ہمارا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی الفتوں کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ، یہاں تک کہ آخری وقت دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اے جبرائیل جاؤ اپنے رب کے دربار میں پوچھ کے آنا کہ میرے چلے جانے کے بعد اللہ میری امت کا کیا کرے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر حاضر ہوئے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ آپ کی امت کا خیال رکھیں گے، اس طرح کا پیغام آیا تھا، ورنہ اگر پتہ نہیں گناہوں کی وجہ سے یہ امت کس حال میں ہوتی، یہاں تک کہ ہمیں ٹوپی پہننا بھی نصیب ہوتا نہیں ہوتا معلوم نہیں، ہمیں اللہ کے گھر میں آنا اور اللہ کے گھر میں بیٹھنا نصیب ہوتا کہ نہیں ہوتا وہ بھی معلوم نہیں، ہماری گناہوں کی وجہ سے ہم کس عذاب میں پھنس جاتے، ہلاک و برباد ہو جاتے، کیسے کہاں نکل جاتے، اس بارے میں معلوم نہیں ہوتا۔
تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے، بڑی الفت سے، بڑی خیر خواہی سے اللہ کے مبارک دین کو ہماری آخرت بن جائے اس لیے ہم تک پہنچا کر دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی خبر کی فکر کریں۔ ہم کہتے ہیں خبر یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس لیے آج ہمارے دلوں سے خبر کی حشر کی فکر نکل گئی۔ اللہ معاف فرما، ہم قبرستان میں بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہر کوئی اپنے آپ کو قارئ ثواب کے لیے پیش کرتا ہے۔ آدمی کے لیے تیاری کی جاتی ہے، دفن کی، قبر کی، سب کچھ کیا جاتا ہے، اور قبر کے حوالے کر کے چند دن آنسو بہاتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے اپنے دھن میں مگن ہو جاتے ہیں، چاہے کتنا غریب آدمی ہو۔ اگر کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کے ساری دنیا دیکھ کر گیا ہے، اس کے اوپر تو آدمی آنسو بھی نہیں بہاتا، بلکہ یہ چاہتا ہے یہ تو اتنے دن سے بیمار پڑے ہوئے ہیں، کب یہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، کب ان کی خدمت کا مسئلہ ہمارے اوپر آسان ہو جائے گا۔ تو جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہنے والے، رشتہ دار، ہر کوئی ایک حد تک فکر کر کے رواں دواں ہو کر اپنی بیوی میں، اپنے بچوں میں، اپنے کاروبار میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ جانے والے کا ہوتا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ چار دیواری کی کوٹری میں اس کو بند کر کے ہر کوئی رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مسئلہ شروع کیا جاتا ہے، اب پوچھا جائے گا اس اندھیری کوٹری میں تم نے زندگی کیسے گزاری، کیا کر کے آنا چاہیے تھا، کیا کر کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ اگر تینوں سوال کے جواب دے لیتا ہے، اگر زندگی اچھی گزارتا ہے، تو عذاب اگر سر کے جانب سے آتا ہے تو اس نے زندگی میں نماز کی پابندی کی تھی تو نماز سرانے کھڑے ہو جاتی ہے، عذاب تو اس تک پہنچنے نہیں دیتی۔ اگر زندگی میں قرآن کی تلاوت کا معمول تھا تو عذاب اگر سیدھے جانب سے آتا ہے تو قرآن کی تلاوت سیدھے جانب کھڑی ہو جاتی ہے اور عذاب تو اس تک پہنچنے نہیں دیتی۔ اگر زندگی میں صدقہ خیرات کا معمول تھا تو اگر بائیں جانب سے عذاب آتا ہے تو صدقہ خیرات کا معمول اس کے لیے آڑ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور عذاب کو اس تک پہنچنے نہیں دیتا۔ اگر زندگی میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس کے قدم اٹھا کرتے تھے، نیکی کرنے کے لیے اس کے قدم اٹھا کرتے تھے، اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اس کے قدم اٹھا کرتے تھے، تو خبر میں وہ نیک قدم اس کے قدموں کے پاس آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب عذاب پیروں کی طرف سے آئے گا وہ اس عذاب کو روکیں گے، اس میت تک اس عذاب کو پہنچنے نہیں دیں گے۔ تو وہ عذاب یہ طے کرے گا کہ اس کے اعمال، اس کے ساتھیاں زندگی کے اتنے اپنے آپ میں مضبوط ہیں، نماز بھی مضبوط ہے، قرآن کی تلاوت بھی مضبوط ہے، صدقہ خیرات بھی مضبوط ہے، زندگی کا ہر نیک کام اور نیک قدم بھی مضبوط ہے۔ اب ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اس کے اوپر عذاب دیا جائے اور اس کے حق میں عذاب کے لیے راستہ بنایا جائے، چلو ہم واپس ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے جیسے یہ سارے جوابات دیتا ہے، اس کی خبر کو منتہا نظر تک وسیع کیا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں دیکھ تیرے نیچے کے جانب ایک بڑا خوفناک منظر اسے نظر آتا ہے جو عالم جہنم کا منظر ہوتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا اگر تو زندگی اچھی نہیں گزارتا۔ اب اس سے کہا جائے گا ذرا اوپر کی طرف اٹھا کر دیکھ، تو اپنے اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو جنت کا بڑا حسین و جمیل منظر نظر آتا ہے، اس کی روح بڑی خوش ہو جاتی ہے۔ اب اس سے کہا جاتا ہے تو نے زندگی اچھی گزاری اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ بنا دیا گیا۔ اور اس کے لیے کہا جاتا ہے نمانی کا لیل طویل، کہ اب تیرے لیے لمبی رات کا فیصلہ کر دیا گیا ہے تو آرام کے ساتھ سو جا۔ اور وہ کہا جاتا ہے نم علیک رسم نبئی، کہ تیرے لیے آج کے دن جو ہے بڑی آسانی کا فیصلہ کیا گیا ہے، جیسا تو دلہن کے ساتھ خوشی میں سوتا ہے آج تیری خبر میں تو ایسے آرام کی نیند سو جا۔ تو اس طرح اس کو خبر کے اندر آرام کی نیند کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور آدمی اپنی خبر میں
آرام کی نیند تا قیامت کے لیے سو جاتا ہے۔ اب یہ منزل آسان تو سمجھ لینا چاہیے، باقی آنے والی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ حشر کا مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا، صراط کا مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا، نام اعمال کے ملنے کا مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا، اور ہم سب کو جنت میں جانے کا بھی مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اگر یہ منزل میں ہم اٹک گئے، الخمر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، حدیث کہتی ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمیوں کی خبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائی جائے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ بھائیوں، زندگی گزر جائے گی ویسے تیسے، یہ دنیا کے چند ٹھیکرے ہیں، یہ آج آتے ہیں کل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا کے خاطر آدمی بڑی محنت کر رہا ہے، اپنے آپ کو لگا رہا ہے، تن من دھن کی بازی لگا رہا ہے، سب کچھ فارغ کر رہا ہے۔ اس کے مقابل میں دین ہماری زندگی میں کتنا ہے، اللہ کے حکم پہ ہم کتنا چل رہے ہیں، نبی کے طریقے ہماری زندگی میں کتنا زندہ ہو رہے ہیں، اس بات کا بھی تھوڑا نہیں تھوڑا اندازہ اور احساس پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ زندگی کب گزر جائے اور کب انتقال کا، موت کا، اجل کا فرشتہ ہمارے پاس تشریف لائے، اس کا کسی کو بھروسہ نہیں اور کسی کو بھی اس کی قبر نہیں ہے۔ ابھی کل ہم ایک جنازے میں گئے تھے، 30 سال کا نوجوان تھا، 2 لڑکیاں تھیں، 2 سال کی لڑکی اور ایک 6 ماہ کی لڑکی۔ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، دنیا سے جانا پڑا۔ آدمی یہ سوچتا ہے میری بڑی زندگی ہے، میں بڑا کچھ کر جاؤں گا، ایک بلڈنگ بنا لیا، دوسری بلڈنگ ضرور بنا کے جاؤں گا۔ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اجل کا، موت کا وقت کب ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، آدمی اپنے رشتہ داروں میں بڑا خوش ہوتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہوتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا آسمانوں پر اس کے موت کا اعلان ہو چکا ہوتا ہے۔ آدمی اپنے جوتے کے تسمے کو، اپنے شوز کو باندھ رہا ہوتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا اٹھنے تک اپنے شوز کو باندھ کر اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آدمی ناشتہ کر کے شام کو کباب لانے کی گھر کو فکر لے کر جاتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا ہے بجائے وہ آنے کے، اس کا کباب آنے کے، اس کی میت گھر تشریف لاتی ہے۔ انسان کی موت کا کبھی بھی کسی اعتبار سے کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ زندگی میں آدمی جب موت کو آگے رکھ کے چلے گا، اللہ کی طرف سے اللہ کا یہ ہر ایک حکم اس کے ذہن میں زندہ ہو رہا ہوگا اور اس کی زندگی میں وہ اس کو عمل کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہوگا۔ اس لیے خبر نے خود کہا، میں نے شروع میں بیان فرمایا تھا، لا بعض حسب ولا نسب۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر کے حوالے کر کے ابو ذر غفاری نے یوں کہا تھا رضی اللہ عنہ، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاطمہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ تو خبر نے ہی جواب دیا تھا، یا نہ حسب دیکھا جائے گا نہ نسب دیکھا جائے گا، نہ کس کا بیٹا وہ دیکھا جائے گا نہ کس کا باپ ہے وہ دیکھا جائے گا، یہاں تو الموضوع عملی، عمل دیکھا جائے گا، تو نے کیا کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کچھ کر کے یہاں تشریف لایا ہے، وہ دیکھ کے یہاں پر حساب کیا جائے گا۔ اس لیے دنیا کی زندگی گزر جائیں گی اور کب کس کی موت آنے والی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہمیشہ آخرت کو آگے رکھے، یہ دنیا کی چند دن کی ساری چیزیں ہمارے آگے آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، آدمی کو اسی میں پھنسنا نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، اللہ کبھی دے کے آزماتے ہیں کبھی لے کے آزماتے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم جب ان پر مال کی افزائش فرمائیں گے، مال کو ان کے اوپر نشاور کریں گے، کیا یہ اپنے خدا کو بھول جائیں گے یا اپنے خدا کو یاد رکھیں گے؟
یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے اور میں قیامت میں وہ وقت آئے گا زمین اپنے خزانوں کو نکال کر اپنے سونے چاندی کو ظاہر کرے گی، ہر کوئی مالدار بن کے اس بات کے لیے راستے میں کسی کو تلاش کرتا ہوا نکلے گا کہ کوئی میری زکات لے لے، میرے لیے بڑا نفع ہو جائے۔ تو ایسا وقت میں آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے میرے بندے ایسے موقع پہ میرے حکم کو زندہ رکھتے ہیں یا مال کے خواہشات میں آ کے، مال کی محبت میں آ کے میرے اللہ کو بھلا دیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے، اللہ کے حکم کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم جیسے چند دنیا کے جھیگروں کے لیے نقل و حرکت کرتے تھے اور کیسے آگے پیچھے ہوتے تھے ہم کو جانتے ہیں، یہ تو اصل نہیں ہے، یہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اصل کا آخرت ہے۔ اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے فکر کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ اگر اللہ کی طرف سے ایک نماز کا ثواب 3,88,54,432 نیکیاں ہمیں دنیا میں دے دی جائے، آدمی ساری زندگی سکون کی گزارے گا، لیکن اللہ دینا نہیں چاہتے، اللہ آخرت میں دیں گے اور اس وقت جو دیں گے اس کا آدمی اندازہ نہیں لگا سکے گا۔ اس لیے آخرت کی فکر کرتے ہوئے، آخرت کی تیاری کرتے ہوئے ہمیشہ موت کو، خبر کو، حشر کو، پلسرات کو، نام اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ اللہ ہماری دنیا بھی چمکائے گا، آخرت بھی چمکائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی گئی سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت